السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے سفر چل رہا تھا اور ایک جگہ کئی جلسوں میں اور ایک جگہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے اور علماء کرام کی نصیحتوں کو سننے سے اور خصوصاً ان کے دیکھنے سے اور ان کے محفلوں میں رہنے سے ایمان میں جو تازگی اور ایمان میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تو ناقابل بیاں ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار علماء کرام کی قدر اور ان کی محنت اور ان کے پاس بیٹھنے کو ضروری سمجھنا، ان چیزوں پر پابند بنائے۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرنے حاضر ہوا ہوں کہ ان علماء کرام کے جوتیوں کو سیدھے کرتے کرتے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جو سورت ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت کے تفسیر میں اور اس آیت کی باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ غور کریں گے، اس کا آسان سا ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس میں مالک یوم الدین ہے جو آخرت کے دنوں کا مالک ہے۔ اسی بات کو عرض کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک علمی بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جو چنا ہے، یعنی مالک یوم الدین، یہ بہت اہم آیت ہے اور اسی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اپنے علم کے موضوع سے تو بات بعد میں آتی رہے گی، یہ ایک میرے ذہن میں تھا تو فوراً اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری سمجھ میں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مالک یوم الدین میں اللہ اپنے آپ کو قرآن میں آخرت کے دن کا مالک بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے، کس قدر الفت ہے، کس قدر فکر ہے کہ اللہ اپنے آپ کو آخرت کے دن کا مالک بتا رہے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ مالک عام سی بات ہے، لیکن نہیں، بلکہ اللہ یہاں پہ اپنے آپ کو جج بھی بتا سکتے تھے کہ میزان میں اور ترازو میں نیکیوں کو تولا جائے گا تو اللہ انصاف کرتے کہ جن کا نیکی زیادہ ہے ان کو جنت بھیج دیتے، اپنا رضا کا پروانہ دے دیتے، اور جن کے پاس گناہیں ہیں ان کو جہنم دے دیتے اور اپنی ناراضگی کا پروانہ دیتے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں، دوستوں، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کو مالک بتایا، بلکہ انصاف کرنے والا عادل نہیں بتایا۔ کیونکہ آپ دیکھنا دنیاوی مثال ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے کا اور قانون کے اصول کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ قانونی داؤ اور قانونی اصول کے ساتھ جتنا آپ اس کو بتا سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، وہ اتنا کام کرنے والا ہے۔ جج اگر کوئی بھی غلط فیصلہ کر دے یا قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر دے تو فوراً اس کے خلاف ایکشنز ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں ہونے لگتی ہے اور لوگ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے وہ فیصلہ کرنے میں پورے اس قانون کا محتاج ہوتا ہے اور اس قانون کے دائرے میں فیصلہ کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ گواہ ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ گواہ نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور گواہوں کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن مالک، یہ جو ہے مالک کسی بھی قاعدے کا، کسی بھی قانون کا مالک پابند نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو یوم آخرت کے دن کا مالک بتایا، بلکہ عادل نہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ اپنے آپ کو وہاں کا جج بتاتے تو نیکی اور گناہ کو تولتے اور برابر کرتے اور پھر جو ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو مالک بنایا، یعنی گناہ چاہے جتنا بھی ہو، اگر اللہ کا رحمت جوش میں ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اگر کسی کے پاس گناہ زیادہ ہے لیکن نیکی ایک ہے اور وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہے معاف کر دے۔ اور کسی کے پاس نیکی بہت زیادہ ہے لیکن کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کے ساتھ برائی کیا ہے، کسی کے عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک دے۔ یا اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے
ہے جو چاہے کرے، جو اللہ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کو کوئی بولنے والا نہیں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس آیت کو آپ حضرات بھی سوچنا کہ اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا تاکہ آخرت کے دن میں اللہ جو چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کے اپنے حساب سے فیصلہ کر دے۔ اور ہم سب کو یہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رحم سے، فضل سے، رحمت سے ہم سب کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔